چلو حامد وصلی علی نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم پاکستان کے وقت کے حساب سے 10 محرم الحرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو زبان زد عام ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ محرم الحرام کا تعلق جو ہے یہ صرف و صرف سیدنا امام علی مقام امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہی سے مشروط ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ کرب و بلا کے میدان میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ حق و باطل کی جنگ ہوئی اور جنگ جیت کر آپ تشریف لے آئے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور درمیان میں جو واقعات ہوئے، یہ واقعات تاریخ میں جس انداز میں ملتے ہیں، اسلام کے ساتھ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کو بے نقاب کرنا یہ ہر اس دانش مند، عقل مند کا اور اہل نظر کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے کہ ان کو لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان سامنے لے کر آئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو تشریف لے کر کے زمانہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایات ملتی ہیں۔ اگر میں روایات کے دلائل دینا شروع کر دوں تو وقت ہمارا بہت طویل ہو جائے گا، لیکن میں روایات نہیں، اس میں صرف اشارات دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت اپنی حیات طیبہ میں، جس وقت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ 6 برس کی تھی، اسی وقت ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ میرا نواسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ دین کا وہ پرچم عالم بردار کرے گا، وہ پرچم اونچا کرے گا جو تاریخ عالم بلکہ تا صبح قیامت تک جو ہے وہ اپنا لہلہاتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہاں سے 2-3 چیز باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کسی شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ یزید پلید دنیا کا سب سے بدترین شخص تھا۔ وہ کہتا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حق پر بیعت کر لے۔ چیز جائے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مبلغ تھے، تو مبلغ اپنے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مبلغ تھے۔ یہ اس چیز کے مبلغ تھے جس چیز میں اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، عبادت بیان کرنے کے بارے میں کیا جاتا تھا، اور حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ، سنت مطہرہ پر عمل کرنے کے بارے میں حکم فرمایا گیا تھا۔ یہ وہ مبلغ عظیم تھے کہ جن کو یہ حکم تھا، بلکہ گٹی میں یہ پڑا ہوا تھا کہ جب بھی کسی جابر، ظالم اور ایسے شخص جو شخص دین اسلام کے نام لے کر دین اسلام کو بدنام کر رہا ہوگا، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو الوداع کہہ کر کرب و بلا کے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ تاریخ میں چلتا آ رہا، لیکن المیہ یہ ہے تاکہ تاریخ مسک کر کے یہ رافضیت کے لوگ جو ہیں، جنہوں نے دن ایک رات کیا ہوا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے جو ایک خوشبودار باغ ہے اس کے گلستان کو بگاڑنے کے لیے ایک دن رات ایک کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو یہ کوئی گوگل پہ آ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ آ رہا ہے، کوئی پرنٹ میڈیا پہ آ رہا ہے، کوئی کس میں آ رہا ہے، یہ کسی نہ کسی انداز میں اسلام کی وہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں کہ جو تاریخ حقیقت پر مبنی ہے۔ اصل تاریخ یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی دی ہوئی خبر جو آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں دی تھی کہ میرے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرب و بلا میں یہ ہوگا،
میرے زین العابدین کے ساتھ یہ ہوگا، میرے چچا عباس کے ساتھ یہ ہوگا، میرے بھائی عباس کے ساتھ یہ ہوگا، میری فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، میرے فلاں کے ساتھ یہ ہوگا. یہ تمام ترتیب جو ہے یہ تو حضور علیہ السلام نے پہلے سے ارشاد فرما دی. اب دیکھیے، یہ میں 2-3 پوائنٹ عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ، جب حضور آقا علیہ السلام کے عظیم نواسے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا، اس سے قبل 6 ماہ کے علی اصغر، ان کو سینے پہ لے جا کر، اپنے ہتھیلیوں پہ لے جا کر ان لوگوں سے پانی کی کوئی آپ نے معاذ اللہ تعالیٰ کوئی پانی کی مانگ نہیں کی تھی، بلکہ ان لوگوں کا احساس دلایا تھا کہ دیکھو دین کا یہ بھی مبلغ آیا ہوا ہے دین کی ترویج کے لیے، اس مبلغ ہی کی تبلیغ کو سن لو. علی اکبر جوان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا اور وہ بھی میدان کربلا میں چلے گئے. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ عرفات کے میدان میں گئے، وہاں پر جا کر چاہتے تو پانی پی سکتے تھے لیکن پانی نہ پیا، بلکہ جو خیمہ میں شہزادیاں موجود تھی ان کے لیے پانی لے کر آئے. لوگ سمجھتے غلط فہمی اس بات ہی ہے کہ عرفات کے میدان میں پانی جو تھا وہ لب حسین کو ترس رہا تھا. ایسے لوگوں کی سوچ پر خدا غارت کرے، ایسے لوگوں پر پانی کی کیا جرت ہے. کسی نے سوال کیا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ حق پر ہیں تو آپ اس بات کی دلیل کیا دیتے ہیں، آپ پہ پانی کیوں بند کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا ذرا اوپر کی طرف نگاہ تو کرو. جب اس نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو اوپر اس نے عرش معلیٰ پر دیکھا کہ جنات کی حوریں جو تھیں وہ اپنی بغلوں میں جنتی پانی کے کوس جنتی پانی کو لیے ہوئے انتظار میں تھی کہ کب اشارہ ہوتا ہے تو ہم پانی انڈیل دیتے ہیں. ارے زمین کا ذرہ ذرہ تو میرے امام کے حکم کے تابع، حکم کا منتظر تھا کہ کب حکم ہو تو امام علی مقام پر قربان ہو جائیں. تاریخ کو کبھی مسخ نہیں کرنا چاہیے. آج کل جو تاریخ پیش کی جا رہی ہے، کوئی ننگے پونچھ باغ کے اوپر چل رہا ہے، کوئی زنجیر زنی کر رہا ہے، کوئی کس طرح، یہ سب کے سب خرافات ہیں. اسلام کیا مانتا ہے؟ دیکھیے بات سنیے. پہلی بات یہ، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے امام نے ہمیشہ دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے ایک آیات، اسی کو دامن پکڑ کر رکھا. میرے امام نے خود بھی اس پر عمل کیا اور اپنے پیچھے رہنے والے جو خیمہ میں موجود تھی، خواتین تھی یا مرد تھے، سیدنا زین العابدین تھے، ان تمام کو تلقین کی، یاد رکھو اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد کبھی شریعت کا دامن نہ چھوڑنا، میرے بعد کبھی کوئی ایسا قدم نہ کرنا کہ میرے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر کوئی آنچ آ جائے. یہ آج کے دور میں جس طرح محرم الحرام کی 10 خصوصاً عاشورہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ ایک دشمن اسلام کی سازشیں ہیں، یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، یہ غیر مسلموں کی سازشیں ہیں. ان لوگوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے میں تمام اہل علم کو دعویٰ دیتا ہوں، اپنے اپنے پلیٹ فارم پر اس بات کی سازش کو ناکام کیجیے. سب سے بڑا دھوکہ جو دیا جا رہا ہے، یہ یہودی لابی جو ہے، یہ گوگل پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر، الیکٹرانک میڈیا پر آ کر، پرنٹ میڈیا پر آ کر اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک اسلام زندہ ہے امام علی مقام کا نام زندہ رہے گا. یزید قرب صبح قیامت تک اس پر لعنت برس رہی ہے، برستی رہے گی اور ہمیشہ برستی رہے گی، اور قیامت والے دن یہ لعنتوں کے توگ اپنے سینے میں سجائے رکھے گا. کل کا دن یاد رکھیے گا کل کا دن خود بھی ان لوگوں کے خرافات کو دیکھنے کے لیے نہ خود جائیے گا، نہ کبھی اپنے بچوں کو جانے دیجیے گا، بلکہ کل کا دن عبادتوں میں گزاریے گا. کثرت سے سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، درود و سلام پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، نوافل ادا کیجیے، عبادت کیجیے، ایصال ثواب کے اہتمام کیجیے. عاشورہ کے دن کو ایصال ثواب میں گزارنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ ان خرافات میں پڑھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.